السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، استقبال ہے آپ سب کا ہمارے اس یوٹیوب چینل پہ، اور یہ سلسلہ ہم شروع کر رہے ہیں درس توحید کا، جس میں ہم کتاب التوحید کو، اس کی عبارتوں کو دیکھیں گے، اور کتاب التوحید کی جو شرح ہے القول المفید علی شرح کتاب التوحید، یہ جو شرح ہے شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ کی شرح ہے، تو ان کی شرح کے ذریعے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم کتاب التوحید کو مکمل پڑھیں گے، اور جو بھی اس کے اندر چیزیں آئیں گی انشاءاللہ اس کو تفصیل کے ساتھ میں دیکھیں گے۔ اس کے ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ کتاب التوحید کا جو بھی درس ہوگا میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ روزانہ اس سلسلے میں اپلوڈ کروں، اور اس کے بعد میں آپ سے بس یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے نوٹیفیکیشن کو آن کر لیجئے، تاکہ جب بھی میں اپلوڈ کروں کتاب التوحید کی کوئی ویڈیو، کوئی درس، تو وہ نوٹیفیکیشن آپ کے پاس چلی جائے اور آپ فوراً اس سے جڑ جائیں، جوائن ہو جائیں۔ تو کتاب التوحید جو ہے یہ ہم شروع کرتے ہیں، اور میں آپ کو اس سے پہلے بتا دوں کہ کتاب التوحید کن کی کتاب ہے۔ یہ شیخ محمد بن عبد الوہاب بن سلیمان التمیمی کی تصنیف ہے، اور شیخ محمد بن عبد الوہاب کے بارے میں بات کریں تو ان کی پیدائش ہوئی تھی 1115 ہجری کے اندر، ہجری اعتبار سے، اور عیسوی اعتبار سے بات کریں تو 1703 کے اندر ان کی پیدائش ہوئی تھی، اور ان کی وفات 1791 عیسوی میں ہوئی تھی، 1206 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی تھی۔ تو یہ بہت بڑے عالم شمار کیے جاتے ہیں، اور ان کو عموماً حنبلی مسلک سے ان کا تعلق مانا جاتا ہے فقہی اعتبار سے، لیکن یہ بہت بڑے عالم اور مجتہد تھے، اور توحید کے بہت بڑے داعی تھے، شرک کے بہت خلاف تھے، اور ان کو اس دور کے اندر آپ یہ کہیں کہ عرب کے اندر، جزیرہ عرب کے اندر، ان کو دور جدید کا یا گزشتہ چند سالوں میں جو مجددین پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے دین کی تجدید کی ہے، دین کو نئے سرے سے، دین کے اندر جو بھی بدعات آئی ہے اس کو ختم کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پھر سے قائم کیا، زندہ کیا ہے، تو ان دین کے مجددین میں سے ایک شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ یہ شمار کیے جاتے، یہ مانے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے بدعت کے خلاف، خرافات کے خلاف، شرک کے خلاف بہت ہی زبردست کام کیا ہے، اور جو بھی دولت عثمانیہ میں اس وقت، یعنی کہ جو عثمانی حکومت تھی، اوٹومن امپائر تھی، اس وقت جو بھی بدعتیں پھیلی ہوئی تھی، چاہے وہ حجاز ہو یا پھر یمن ہو یا پھر پورے عرب صحرا کی بات کرے اس وقت کے، تو ان تمام علاقوں میں جو بھی بدعتیں پھیلی ہوئی تھی اس کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی، اور اس کے خلاف میں انہوں نے دعوت کا کام کیا، توحید کو پھیلایا۔ تو ان کی وجہ سے بہت ہی دین اسلام کا بہت ہی فائدہ ہوا، اور انہی سے متاثر ہو کر آل سعود نے سعودی عرب کے قائم کیا، سعودی عرب کی حکومت بنی، اور ایسی زبردست حکومت بنی کہ جس نے یہ عہد کیا کہ صرف اور صرف توحید خالص کی بنیاد پر حکومت کی بنیاد ڈالنی ہے، شرک سے دور رہنا ہے، بدعت و خرافات سے دور رہنا ہے، اور تمام نئی نئی چیزیں ایسی جو اسلام کے خلاف ہیں ان سے دور رہنا ہے۔ تو ان کے پیدائش کے بارے میں ہم نے بات کی، اب یہ کہاں پیدا ہوئے اس بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ تو یہ اوائنا نامی ایک جگہ کے اندر شیخ محمد بن عبد الوہاب کی پیدائش ہوئی ہے۔ یہ جو ہے اوائنا، یہ نجد کے ایک علاقے میں ہے۔ تو نجدی اسی لیے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کو کہا جاتا ہے، چونکہ ہم نے سنا ہوگا کئی بار، اور اگر آپ نے شیخ محمد بن عبد الوہاب کے چاہنے والوں کے منہ سے نہ تو کم سے کم ان کے مخالفین کے منہ سے ضرور سنا ہوگا، نجدی نجدی یہ کہتے رہتے ہیں۔ تو یہ نجدی شیخ محمد بن عبد الوہاب کو اسی واسطے سے کہا جاتا ہے کہ یہ نجد کے ایک علاقے اوائنا نامی جگہ کے اندر ان کی پیدائش ہوئی ہے، اور ابھی یہ سعودی عرب کے اندر فی الحال ہے، ریاض سے تقریباً 35 کلومیٹر کی دوری پر یہ شہر ہے۔ تو یہ اسلام، ظاہر سی بات یہ حنبلی مسلک سے ان کا تعلق تھا، جو فقہی مسالک ہے ان میں یہ حنبلی مسلک کو فالو کرتے تھے، اور ان کے جو ہے تلامذہ میں عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب جو ان کے بیٹے بھی ہیں یہ بھی شمار ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ مشہور جو ہوئے ہیں علی بن محمد بن عبد الوہاب، ان کے بیٹے جو شیخ علی بن علی ہیں وہ بھی بہت مشہور ہوئے ہیں، پھر حسن جو ہیں یہ بھی بہت مشہور ہوئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ان کے بارے میں بات کریں تو انہوں نے بچپن میں ہی قرآن کریم کو حفظ کر لیا تھا، اور اس وقت ان کی عمر جو ہے صرف اور صرف 10 سال کی تھی، اور اپنے والد کے پاس میں انہوں نے فقہ کی تعلیم حاصل کی، ابتدائی تعلیم جو بھی بنیادی تعلیم ہے فقہ کی انہوں نے وہ اپنے والد کے پاس ہی حاصل کی، اور اس کے ساتھ میں اس وقت جو ہے چونکہ علم کے 2 مراکز تھے، مدینہ
مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ، ان دونوں جگہوں کا انہوں نے سفر کیا اور وہاں پر بہت ہی اچھی طریقے سے علم کو حاصل کیا، حدیث کا درس لیا، اور پھر اس کے بعد میں جب وہ علمی پیاس کو مزید بجھانے کی فکر ہوئی تو باقی علاقوں کا بھی سفر کیا، اور کئی سارے ملکوں کا انہوں نے سفر کیا علم حاصل کرنے کے لیے۔ اور ایسا بھی مانا جاتا ہے کہ دولت عثمانیہ میں اس وقت جو دولت عثمانیہ کا جو مرکز تھا یا سینٹر آپ کہہ سکتے ہیں، جو راجدھانی تھی استنبول، اس کا بھی انہوں نے سفر کیا علم حاصل کرنے کے لیے۔ اور بصرہ بھی گئے، وہاں پر انہوں نے شیخ محمد المجموعی جو بصری اس وقت بہت بڑے عالم تھے، ان سے انہوں نے حدیث کا درس لیا، حدیث کو پڑھا، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے علماء سے شیخ محمد بن عبد الوہاب نے حدیث کا درس لیا۔ ان کی وفات کے بارے میں بات کریں تو شیخ کی وفات ہوئی ہے درعیہ نامی ایک جگہ کے اندر، ان کی وفات ہوئی ہے، اور وفات ظاہر سی بات ہے جیسے میں نے بتایا کہ 1206 ہجری کے اندر وفات ہوئی ہے۔ درعیہ جو ہے یہ ایک جگہ ہے یمامہ کے اندر، ایک جگہ ہے، یہ بھی نجد کے علاقے میں ہی ہے، تو وہاں پر ان کی وفات ہوئی ہے۔ تو یہ تو شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے بارے میں جو مختصر طور پہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اور اس کے علاوہ ان کے کتاب کے بارے میں بات کریں تو شیخ محمد بن عبد الوہاب کی جو تالیفات ہیں، یہ ایک تو ان میں ظاہر سی بات ہم جو پڑھ رہے ہیں کتاب التوحید، یہ بہت ہی مشہور ان کی کتاب ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑی مقبولیت دی ہے، اور اصل یہ عربی زبان کے اندر ہے، اس کے علاوہ اس کے ترجمے بھی ہو چکے ہیں، دارالسلام سے اس کا ترجمہ شائع ہوا تھا 1997 کے اندر ہی۔ تو یہ سب سے مشہور اور سب سے زیادہ مقبول عام کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑی شہرت دی ہے، بڑی قبولیت دی ہے، اور ہر طبقے کے اندر یہ کتاب پڑھی گئی، قبول کی گئی۔ اس کے علاوہ شیخ کی ایک اور تصنیف ہے کشف الشبہات کے نام سے، شیخ محمد بن عبد الوہاب کی ایک اور تصنیف ہے، تو یہ ایک تصنیف ہے۔ اس کے علاوہ بعض اور تصنیفیں بھی ہیں، جیسے شیخ کی ایک ہے کتاب الاصول الثلاثہ، انہوں نے اصول ثلاثہ پہ یعنی کہ رب کی معرفت کیسے حاصل کرنی ہے، دین اسلام کو کیسے جاننا ہے، معرفت الرسول، ان سب کے بارے میں اس میں بات کی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے ایک ہے کتاب القواعد الاربع ہے، تو کتاب اصول الایمان بھی ہے، کتاب فضل الاسلام بھی ہے، کتاب مسائل الجاہلیہ بھی ہے، کتاب السیرہ بھی ہے، کتاب اور بھی کئی ساری کتابیں ہیں، لیکن ان سب میں سب سے زیادہ شہرت اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو دی، کتاب التوحید کو، جسے ہم ابھی پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو آپ لوگ خوش قسمت ہیں کہ آپ نے اس کتاب کو پڑھنے کا ارادہ کیا ہے۔ بس آپ سے یہ گزارش ہے کہ اب شروع کیا ہے تو آپ باضابطہ طور پر دس کی طرح آپ جو ہے اس کو لے کر بیٹھ جائیں، اور اس میں اپنا وقت لگائے، جی لگائے، اور بہتر ہوگا اگر آپ قلم کاپی لے کر بیٹھے، کیونکہ بہت سارے الفاظ معنی بھی ایسے آنے والے ہیں جہاں پر آپ کو لکھنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ سب کے لیے میں اس طرح سے درس دوں گا اور اس طرح سے پڑھاؤں گا کہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کو عربی نہیں آتی ہے تو آپ بالکل بھی نہیں سمجھ پائیں گے، بلکہ میں ظاہر سی بات ہے آپ پوری عربی کو تو نہیں سمجھ سکتے، لیکن بہت ساری بیسک چیزیں آپ سمجھ سکتے ہیں، اور اس سے آپ کی جو ہے ورڈ میننگ بھی جو ہے یہ بھی بہت ہی اچھی ہو جائے گی، اس کے ساتھ میں ووکیبلری آپ کی بہت اچھی ہو سکتی ہے عربی کی، اگر آپ اس کو مسلسل پورے درس کو اگر آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ تو یہ تو شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے بارے میں بات ہوگی۔ اس کے علاوہ میں بات کر لیتا ہوں شیخ صالح بن آل عثیمین رحمہ اللہ کے بارے میں۔ تو شیخ صالح آل عثیمین رحمہ اللہ، کیونکہ ہم ان کی جو شرح ہے انہوں نے جو لکھی ہے وہ شرح ہم پڑھنے جا رہے ہیں شیخ صالح آل عثیمین رحمہ اللہ کی، جس کا نام القول المفید ہے۔ اس شرح کا نام کیا ہے؟ اس شرح کا نام ہے القول المفید۔ تو اس شرح کو ہم پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، تو ان کی زندگی کے بارے میں بھی تھوڑا سا مختصر طور پر ہم جان لیتے ہیں۔ تو شیخ محمد بن صالح العثیمین جو ہے، ان کی کنیت ابو عبداللہ، اور ان کی جو پیدائش ہوئی ہے 9 مارچ 1929 کے اندر ان کی پیدائش ہوئی ہے نا، اور 11 جنوری 2001 کے اندر ان کی وفات ہوئی ہے۔ تو یہ بہت بڑے فقیہ بھی تھے، مفسر بھی تھے، ان کی تفسیر بھی ہے شیخ محمد بن صالح العثیمین کی، اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ شیخ کی اس تفسیر کو پڑھیں گے، شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ کی اس تفسیر کو، تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ میں نے اس تفسیر کو جب پڑھا، اور سورہ بقرہ خاص طور پہ جب میں نے پڑھا، تو ایک ایک چیز انہوں نے بیسک چیزیں اتنی اچھی طرح سے ایکسپلین کی ہے کہ بہت ہی تعجب ہوتا ہے کہ ایک شخص اتنا علم والا، اور وہ بھی اس دور کے اندر 20ویں صدی کے اندر کوئی شخص پیدا ہو رہا ہے اور اتنا علم والا ہے، اور اس نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے ایک ایک چیز کو بہت اچھی طرح سے، لیکن وہ عربی زبان کے اندر ہے، اور اگر کوئی اللہ کا بندہ کھڑا ہو اور اس کو اردو زبان میں منتقل کر دے تو یہ بہت بڑا کارنامہ ہوگا، بہت بڑا کام ہوگا۔ چلیے، تو یہ جو ہے شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ،
بہت بڑے عالم تھے اپنے زمانے کے اندر، اور بلکہ ان کا انتقال تو ابھی 2001 کے اندر ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ ممتاز محدثین میں بھی ان کا شمار ہوتا ہے دور جدید کے۔ ان کی پیدائش جو ہے یہ عنیزہ نامی ایک جگہ میں پیدائش ہوئی ہے۔ عنیزہ یہ سعودی عرب کا ایک صوبہ ہے، القصیم آپ نے سنا ہوگا، ایک اسٹیٹ ہے القصیم۔ تو القصیم کے اندر عنیزہ نامی جگہ میں شیخ کی پیدائش ہوئی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے یہ شیخ جو ہے بہت زیادہ متاثر تھے، کس سے؟ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ سے بہت زیادہ متاثر تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے اس اعتبار سے یہ بھی وہابی تحریک کے حامی تھے، اور ان کا مسلک بھی شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے مطابق ہی تھا، اور انہوں نے بھی توحید کی دعوت کو بہت ہی عام کیا، شرک کے خلاف میں بہت کام کیا ہے۔ تو شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ کا بھی بہت بڑا کارنامہ ہے۔ تو یہ ان کی جو ہے تفسیر، ان کی شرح ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ چلیے اب ہم جو ہے اصل مدعے کی طرف لوٹ آتے ہیں، اصل کتاب کی طرف لوٹ آتے ہیں۔ یہ میں نے بیسک چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی تاکہ ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ہم کن کی کتاب پڑھنے جا رہے ہیں اور اس کتاب کی اہمیت کیا ہے۔ اس کو بتانے کے لیے میں نے آپ کے سامنے دونوں شیخ کی زندگی کے بارے میں مختصر طور پر بیان کیا ہے۔ اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہاں پر جو ہے سب سے پہلے توحید کی تعریف ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اب میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ دیکھیے ہم ابھی اصل کتاب کو نہیں پڑھ رہے ہیں، جو کتاب التوحید ہے اصل، اس کو ابھی ہم نہیں پڑھ رہے ہیں۔ یہ جو آپ کو سامنے دکھ رہا ہے یہ دراصل کیا ہے؟ یہ پورا جو ہے شرح ہے، اور شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ نے شرح میں اصل کتاب شروع ہونے سے پہلے کچھ چیزیں بتا دی ہیں، توحید کے بارے میں تعریف کروا دی ہے، تاکہ لوگ لغوی اور شرعی طور پر جان لیں کہ توحید ہوتی کیا چیز ہے۔ کیونکہ ظاہر سی بات ہے کتاب کا نام ہی ہے کتاب التوحید، تو توحید کے جو لفظ ہے اس پر تھوڑی سی بحث ابھی شروع میں ہم کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد میں انشاءاللہ اصل کتاب جب شروع ہوگی تو میں آپ کو بتا دوں گا کہ یہاں سے اصل عبارت ہے کتاب التوحید کی۔ تو چلیے توحید کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ تو جہاں تک توحید کا تعلق ہے تو لغت کے حساب سے، یعنی ڈکشنری میں اگر آپ توحید کا معنی دیکھیں گے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ایک کرنا، ایک بنانا، ٹھیک ہے؟ کسی چیز کو جب آپ ایک کرتے ہیں، ٹو میک سم تھنگ اور ٹو میک اینی تھنگ یا ٹو میک سم تھنگ ون، کسی چیز کو ایک بنا دینا ہے نا، اینی تھنگ ون، کسی چیز کو ایک بنا دیں گے ہم تو وہ کیا کہلائے گا؟ توحید کہلاتا ہے۔ ڈکشنری کے حساب سے اس کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ اور شریعت کے حساب سے دیکھیں جو توحید ہے نا اسی سے واحد بنا ہوا ہے، یہاں پہ آپ کو دکھ رہا ہوگا واحد، اثنین ثلاث، عربی میں جو گنتی شروع ہوتی ہے کسی واحد سے ہوتی ہے نا، تو واحد بنا ہوا ہے، یہ اسی سے توحید بھی ہے، واحد بھی ہے، اور وحید بھی آتا ہے، بہت سارے الفاظ اس سے بن جاتے ہیں۔ اب آئیے شرعی اعتبار سے دیکھ لیتے ہیں کہ شرعی اعتبار سے یا اصطلاحی اعتبار سے شریعت میں اس کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ جب توحید کا لفظ ہم بولتے ہیں تو شریعت میں اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو یہ دیکھیے شریعت میں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس چیز کے ساتھ میں خاص کرنا، جو اس چیز میں ایک کرنا جس میں وہ بالکل خاص ہے، یعنی رب ہونے میں، معبود ہونے میں، اور اسماء اور صفات میں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رب ہونے میں، اللہ کے معبود ہونے میں، اور اللہ کے نام میں اور صفات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک جاننا، ایک ماننا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ یہ شرعی اعتبار سے توحید کہلاتا ہے۔ اب یہ تینوں جو چیز ہے اس کو یاد رکھیں، ایک تو یہ چیز ربوبیہ، دوسری چیز ہو گئی الوہیہ، اور تیسری چیز ہو گئی اسماء و صفات۔ یہ تین چیزیں، آپ ان تین چیزوں کو یاد رکھیں، اس لیے کہ آگے جو ہے ان تین چیزوں پر بحث ہونے والی ہے کہ ان تینوں چیزوں کا مطلب کیا ہے، اور دلیل کے ساتھ میں آپ کے سامنے یہ بات رکھی جائے گی کہ ربوبیہ کس کو کہتے ہیں، الوہیہ کسے کہتے ہیں، اور اسماء اور صفات کس کو کہتے ہیں۔ چلیے تو اب آگے بڑھتے ہیں۔ آگے آپ دیکھ سکتے ہیں توحید کی قسمیں ہیں، یہ تو آپ کے سامنے ڈکشنری کے حساب سے یا پھر شریعت کے حساب سے ٹرمینالوجی جو استعمال ہوتی ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے بیان ہوا۔ اب اقسام ہیں تو قسمیں دیکھ لیتے ہیں، قسمیں کیا ہیں۔ توحید کی قسموں کی بات کریں تو دیکھیں یہاں پر یہ ہے کہ توحید کی کتنی قسمیں ہیں؟ تین قسمیں ہیں۔ ینقسم التوحید الی ثلاثۃ اقسام، ثلاثہ کہتے ہیں تین کو۔ اگر آپ توحید کو تقسیم کریں گے، ڈیوائڈ کریں گے تو توحید تین قسموں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ دیکھیے پہلی چیز ہے توحید الربوبیہ، اور دوسری چیز ہے توحید الوہیہ، اور تیسری چیز ہے توحید الاسماء والصفات۔ یہ آپ کو
تینوں توحید کی قسمیں الگ الگ آپ کو دکھ رہی ہوں گی، ہے نا. تو یہ 3 قسمیں ہیں توحید کی. توحید ربوبیہ. اب توحید ربوبیہ کیا ہوتا ہے یہ آگے ہم دیکھ لیتے ہیں. اب دیکھیے انہوں نے بیان کیا، یہ 3 چیزوں کو بیان کرنے کے بعد میں قرآن کی آیت یہ پیش کی، اور اس کے بعد میں دیکھیے گیا قرآن کی آیت پیش کرنے کے بعد کہہ رہا ہے وَقَدْ اجْتَمَعَتْ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى کہ یہ جو تینوں توحید کی قسمیں ہیں یہ اس کو ہم نے اخذ کہاں سے کیا ہے، یعنی قرآن کی کس آیت سے لیا ہے، ہماری دلیل کیا ہے کہ یہ توحید کی 3 قسمیں ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اس آیت میں، اللہ تعالیٰ کے اس قول میں یہ تینوں توحید کی قسمیں اکٹھا ہو چکی ہیں، جمع ہو چکی ہیں. اب وہ آیت کیا ہے؟ اب وہ آیت دیکھیے رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واستبر لعبادتہ هل تعلم له سمیہ. یہ تینوں قسموں آپ دیکھیے توحید کی جو تینوں قسمیں ہیں یہ قرآن کی اس آیت میں اکٹھا ہو چکی ہے، جمع ہو چکی ہے. اور یہ آیت سورہ مریم کی آیت نمبر 65 ہے نا. تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رب السماوات والارض وما بینہما کہ اللہ تعالیٰ رب ہے کہاں کا؟ آسمانوں کا اور زمین کا رب ہے. وما بینہما اور ان دونوں کے بیچ میں جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ اس کا بھی رب ہے. فاعبدہ تو تم اس کی عبادت کرو اور اس کی عبادت کے لیے کمر کس لو یا جم جاؤ. هل تعلم له سمیہ کیا تم اس کا کوئی مثیل، کوئی اس کا تم مشابہ یا پھر اس کا کوئی نظیر تم دیکھتے ہو. تو یہ 3 چیز ہو گئی. پہلی چیز کیا ہے یہ دیکھ لیجئے. پہلی چیز ہے کہ یہ آپ دیکھیے رب السماوات والارض، اللہ تعالیٰ مالک ہے، رب ہے کس کا؟ آسمان کا اور زمین کا. یہ تو پہلی چیز ہو گئی ہے نا. یہ توحید ربوبیہ کہلاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے. تو یہ پہلی چیز ہو گئی، پہلی توحید کی پہلی قسم. دوسری قسم ہے فاعبدہ واستبر لعبادتہ، توحید الالوہیہ. جیسا ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے میں اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، ایک جاننا. اور اس کے بعد میں تیسری چیز ہے سمیہ. یہاں پر اب سمیہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سمیہ کا مطلب ہوتا ہے نظیر، مثیل، کوئی مشابہ. تو هل تعلم له سمیہ کا مطلب ہو گیا کیا تم اس کا کوئی مشابہ جانتے ہو، ہے نا. تو ان تینوں کا ان تینوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کس چیز کے بارے میں؟ ان تینوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا توحید کی 3 قسموں کو. تو اس کو آپ غور سے دیکھیے قرآن کی اس آیت کو. پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ رب ہے، دوسری آیت میں بیان کیا اللہ معبود ہے، اسی کی عبادت کی جانی چاہیے. اور تیسری قسم میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی مثل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی نظیر نہیں، کوئی اللہ کے مشابہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تنہا ہے نا. تو یہ 3 قسمیں ہو گئی. اب اس کے بعد میں ہر ایک قسم پر تفصیل سے ہم بحث کریں گے، لیکن چونکہ آج کی ویڈیو لمبی ہو رہی ہے اور ہم نے ابتدا میں دیکھ لیا تھا شیخ کی زندگی کے بارے میں، شیخین کی زندگی کے بارے میں، اس لیے جو ہے تو آج کی ویڈیو لمبی ہو گئی ہے. اور میں کوشش کروں گا کہ اسی طرح سے ویڈیو میں آپ کے سامنے لاؤں جس میں مختصر طور پر آپ کے سامنے بیان کروں. تو بس آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ کیا کریں، آپ ہمارے اس کورس سے جڑ جائیے. اور میں نے توحید کی بات، میں نے کوسچن آنسر کی بات کی تھی کہ میں آپ کے سامنے کوسچن آنسر بھی لے کر آؤں گا. تو دیکھیں کوسچن آنسر کیا ہوگا اس کو میں کمنٹ کے اندر بتاؤں گا. کیا سوال ہوگا؟ سوال جو ہے آپ کو کمنٹ کے اندر، کمنٹ میں جو پن کمنٹ کر دوں گا میں، سب سے پہلا جو کمنٹ ہوگا اس میں آپ کو سوال جواب مل جائے گا، سوال مل جائیں گے، اس کے جوابات آپ کو دینے ہوں گے کمنٹ میں ہی، تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ آپ غور سے سن رہے ہیں، غور سے پڑھ رہے ہیں، بہت ہی دھیان سے پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو تب تک کے لیے آپ سے رخصت ہوتے ہیں اور آپ سے دعاؤں کی گزارش ہے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ثابت قدمی عطا فرمائے تاکہ ہمیں پڑھنے پڑھانے میں آسانی ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.